بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں صفت رخاوت کے بارے میں پڑھا، اس کلاس میں ہم صفت توسط کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں ہمارے آج کے لیسن کی طرف۔ صفت توسط کے لغوی معنی ہیں درمیان، جبکہ اصطلاحی معنی ہیں صفت شدت اور صفت رخاوت کی درمیانی حالت سے پڑھنا۔ یہ صفت 5 حروف میں پائی جاتی ہے۔ ان حروف کو حروف متوسطہ کہا جاتا ہے۔ یہ 5 حروف میں پائی جاتی ہے: لام، نون، عین، میم، را۔ ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے لنعمر، یعنی لام، نون، عین، میم، را۔ ان حروف میں صفت توسط پائی جاتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں صفت توسط کے بارے میں ڈیٹیل سے۔ تو ویورز، ابھی آپ نے جانا کہ صفت توسط کے اصطلاحی معنی ہیں صفت شدت اور صفت رخاوت کی درمیانی حالت سے پڑھنا۔ صفت شدت اور صفت رخاوت ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ جنہوں نے ہماری ان کلاسز کو نہیں دیکھا، پہلے جا کر آپ ان کلاسز کو دیکھیں، تب جا کے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ ان کلاسز کو دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ صفت شدت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آواز فوراً بند ہو جاتی ہے، اور صفت رخاوت میں آواز جاری رہتی ہے۔ صفت توسط ان کی درمیانی حالت ہے، یعنی اس میں نہ تو آواز فوراً بند ہوتی ہے اور نہ ہی آواز جاری رہتی ہے، یعنی حروف متوسطہ کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج کی آواز نامکمل بند ہوتی ہے اور نامکمل جاری رہتی ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی پریکٹس کی طرف۔ تو پہلے ہم لام کو لے لیتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال۔ اگر ہم اس میں صفت شدت کو لائیں گے تو کیا بنے گا؟ حمزہ لام زبر ال، تو اس کی آواز فوراً بند ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اس میں صفت رخاوت کو لائیں گے تو بنے گا حمزہ لام زبر ال، تو آواز جاری رہے گی۔ تو ہم نے صفت توسط میں نہ تو آواز جاری رکھنی ہے اور نہ ہی فوراً بند کرنی ہے۔ جیسے حمزہ لام زبر ال، قرآن پاک میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ۔ نہ تو ہم اسے زیادہ کھینچیں گے اور نہ ہی ہم اسے زیادہ سختی سے پڑھیں گے۔ اگر ہم اسے کھینچیں گے تو یہ پڑھا جائے گا الحمدللہ، تو یہ صفت رخاوت میں چلا جائے گا۔ اگر ہم اسے پڑھیں گے الحمدللہ تو یہ صفت شدت میں چلا جائے گا۔ تو ہم نے اسے نہ زیادہ کھینچنا ہے اور نہ ہی زیادہ سختی سے پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں نون کی ادائیگی کی طرف۔ تو ہم اسے پڑھیں گے انعمت، اور اگر ہم اسے پڑھیں گے انعمت تو یہ صفت شدت میں چلا جائے گا، اور اگر ہم اسے پڑھیں گے انعمت تو یہ صفت رخاوت میں چلا جائے گا۔ تو ہم نے اسے صفت توسط میں پڑھنا ہے، یعنی ان دونوں کی درمیانی حالت میں، یعنی انعمت۔ اب عین کے بارے میں پڑھیں گے یعلم۔ اگر ہم اسے سختی سے پڑھیں گے یعنی یعلم تو یہ صفت شدت میں چلا جائے گا، اور اگر ہم اسے پڑھیں گے یعلم تو یہ صفت رخاوت میں چلا جائے گا۔ تو اب ہم میم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم اسے پڑھیں گے ام لم تنذرہم۔ اگر ہم اسے پڑھیں گے ام لم تو یہ صفت شدت میں چلا جائے گا، اور اگر ہم اسے پڑھیں گے ام لم تنذرہم تو یہ صفت رخاوت میں چلا جائے گا۔ اب چلتے ہیں را کی طرف۔ واصبر، اور اگر ہم اسے پڑھیں گے وصبر تو یہ
सिफ्त शिद्दत में चला जाएगा। और अगर हम इसे पढ़ेंगे वस्बिरो तो ये सिफ्त रखावत में चला जाएगा। तो व्यूअर्स, आपने इन 5 हरूफ की इसी तरह मशक करनी है और अच्छे से याद करना है। अगर आज की क्लास को आपने अच्छे से समझ लिया है तो लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके। और जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।